فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، پھر یہ جو جہنمی ہے یہ کھائیں گے اس میں سے مجبور ہو کر۔ ویسے انسان اس کو دیکھنا تک پسند نہیں کرے گا، اس میں اس قدر کراہت ہوگی، لیکن یہ کہ چونکہ بھوک کی شدت ہوگی تو وہ کھائیں گے، منہ ماریں گے اس میں۔ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اور اس سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے۔ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، پھر جب اندر سے وہ کھولے گا اور پیاس کی طلب ہوگی تو پھر انہیں ایسا پانی دیا جائے گا کھولتا ہوا پینے کے لیے کہ جس میں پیپ کی ملاوٹ ہوگی، پیپ ملایا گیا ہوگا، لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ۔ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ، پھر یہ تو ابھی ابتدائی ہو گئی نا، جو ان کی مہمان نوازی جو ہے ابتدا میں ہو رہی ہے، اور اس کے بعد پھر ان کو لوٹا دیا جائے گا جہنم میں۔ انہم الفوا آباہم ضالین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کو پایا گمراہ بھٹکا ہوا، اب انہی کے اوپر انہوں نے انہی کے نقش پا پر چلنا شروع کر دیا۔ فہم علی آثارہم یہرعون، تو انہی کے نقوش پا پر اب یہ دوڑ رہے ہیں، بے اختیار دوڑے چلے جا رہے ہیں، بغیر سوچے سمجھے، جو بھی آباء و اجداد کے طور طریقے ہیں۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، حالانکہ ان سے پہلے بھی جو پہلے لوگ تھے ان کی اکثریت بھی گمراہ تھی، وہ تو ہم دیکھ چکے ہیں۔ ان تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، یہ ہم آیت پڑھ چکے ہیں۔ اگر تم زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی پیروی کرو گے تو وہ تو تمہیں گمراہ کر کے چھوڑے گی۔ پھر یہ آیت بھی سورہ یوسف میں آ چکی ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ ان کی اکثریت جو ہے اللہ پر ایمان نہیں رکھتی مگر کسی نہ کسی نوع کے شرک کے ساتھ۔ اور شرک یہی ہوتا ہے کہ ایک بڑے اللہ کو مان کر کسی نہ کسی چھوٹے اللہ کو بھی مانا جائے، اور ہوتے ہوتا یہ ہے کہ وہ چھوٹا خدا جو ہے وہ اعصاب پر سوار ہو جاتا ہے، اور بڑا تو کہتے ہیں وراء الورا وراء الورا، وہ تو ہے بیٹھا ہوا ہے، اسے اس دنیا کی فکر بھی نہیں ہے، کوئی چنتا بھی نہیں ہے، کوئی تشویش بھی نہیں ہے، وہ اپنے اندر مگن ہے۔ مشائین کا فلسفہ یہ ہے جو ارسطو کے پیروکار ہیں، اور ہمارے ہاں اکثر جو متکلمین ہیں وہ سب مشائین ہیں، ارسطو کے پیروکار ہیں اکثر متکلمین۔ تو متکلمین کے اس مشائین کا، ارسطو کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف کلیات کا عالم ہے، جزیات کا نہیں ہے، زیادہ اسے اس کائنات کی فکر ہی نہیں، اس نے بس پیدا کر دیا ہے، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کچھ قوانین بنا دیے، یہ خود بخود چل رہی ہے، اب اسے اس سے کچھ سروکار نہیں ہے۔ جیسے کہ کوئی کھلاڑی جو ہے وہ فٹ بال کو کک مارتا ہے، اب وہ فٹ بال جا رہی ہے، اب کھلاڑی ادھر کھڑا ہے، فٹ بال جا رہی ہے، اب یہ کھلاڑی چاہے کہ روک لے تو وہ فٹ بال کو روک تو نہیں سکتا، یہ تو جا رہی ہے، وہ تو زمین کی فرکشن ہے، کوئی رکاوٹ ہے، یا اس کی اپنا مومنٹم ختم ہوگا تو پھر یہ ہے کہ وہ رکے گی۔ تو یہ تصورات بھی اللہ کے بارے میں دنیا میں رہے ہیں، اور بڑے بڑے حکماء کے رہے ہیں، فلاسفہ کے رہے ہیں۔ انسان نے جب اپنے پیمانے ہیں ان پر اللہ کو ناپنا چاہا اور تولنا چاہا تو پھر اسی قسم کی حماقتوں میں انسان مبتلا ہوا۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، ان سے پہلے بھی جو پہلے تھے، پہلوں کی اکثریت بھی تو گمراہوں پر مشتمل تھی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، ہم نے ان میں بھی اپنے خبردار کرنے والے بھیجے تھے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، تو دیکھ لو کیسا انجام ہوا ان کا جن کو خبردار کر دیا گیا تھا۔ قوم نوح کا کیا انجام ہوا، قوم ہود کا، قوم صالح کا، قوم شعیب کا، اور سدوم اور عمورہ کے شہروں کا، تو دیکھ لو کیا انجام ہوا۔ الا عباد اللہ المخلصین، البتہ ان میں سے جو اللہ کے خاص بندے تھے اللہ نے ان کو بچایا۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور ہمیں پکارا تھا نوح نے تو ہم کیا ہی اچھے ہیں جواب دینے والے اور دعا کے قبول کرنے والے۔ رب انی مغلوب فانتصر، حضرت نوح علیہ السلام نے جب فریاد کی پروردگار میں تو اب مجھے تو انہوں نے دبا لیا ہے، میں مغلوب ہو گیا ہوں، تو اب تو ہی بدلہ لے اور تو ہی مدد فرما۔ تو اللہ کی مدد آ گئی، وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دے دی۔ اب کرب عظیم کو آپ خود سوچئے کہ ایک تو کرب عظیم ان کی مسلسل 950 برس سے ایک شخص دعوت دے رہا ہو اور لوگ استہزاء کر رہے ہیں اور تمسخر کر رہے ہیں۔ یعنی یوں سمجھیے کہ مکے میں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ ابھی 10-12 برس ہی ہوئے ہیں مسلمانوں تمہیں یہ جھیلتے ہوئے، ہمارے اس بندے نے 950 برس تک صبر کیا تھا۔ تو اس کا اندازہ کریں کس قدر کرب میں، کس قدر ضیق میں اس کی جان آئی ہوگی۔ جیسے کہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ حضور کی جان جس طرح ضیق میں آ گئی تھی کہ ان کے اوپر گویا کہ لوگ عزت کر رہے ہیں، دکھائیے کوئی معجزہ، آپ رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ایسا ہی معجزہ دکھائیے جیسے موسیٰ نے دکھائے، جیسے عیسیٰ نے دکھائے۔ اور ادھر سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ کوئی ایسا حصی معجزہ ہم نہیں دکھائیں گے۔ تو چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے،
یہ تو سورہ انعام جو اس کا کلائمیکس ہے اس موضوع کا، اس عنوان کا، وہ پڑھ چکے ہیں۔ کرب عظیم پھر وہ بھی ہے کہ جب وہ بارش آج آئی ہے اور طوفان آیا ہے تو اب اس وقت بھی تو جو ہلچل مچی ہوگی اس کا آپ اندازہ کیجیے، کیا بھاگ دوڑ ہوئی ہوگی، کہاں کہاں لوگوں نے جان بچانے کی کوشش کی ہوگی۔ یوں ہی تو نہیں ہو گیا کہ بس آنے واحد کے اندر وہ سب کے سب غرق ہو گئے۔ تو کرب عظیم جو اس وقت ہوا ہے، یوں سمجھیے کہ ایک قیامت صغریٰ ہو گئی ہوگی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، تو اس کا کچھ نہ کچھ عکس تو اس وقت ہوا ہوگا نا۔ تو اس کرب عظیم سے ہم نے ان کو بچا لیا۔ وجعلنا ذریتہ ھم الباقین، یہ آیت بہت اہم ہے حکمت قرآنی اور فلسفہ قرآنی کے اعتبار سے۔ اور ہم نے بنا دیا اسی کی اولاد کو باقی رہنے والا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، یہ ایک اسلوب حصر ہے کہ حضرت نوح کے بعد پھر کسی اور شخص کی نسل دنیا میں چلی نہیں۔ یعنی یہ کہ ان کے ساتھ 72 تھے، 80 تھے، کتنے نہیں تھے۔ ایک جگہ قرآن میں یہ بھی آیا ما آمن معہ الا قلیل، سوائے چند لوگوں کو ایمان نہیں لایا۔ اور گمان یہی ہے کہ یا تو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹے اور ان کے اہل خانہ، اور ممکن ہے کہ ایک بیوی تو پیچھے رہ گئی، غرق ہونے والی تھی، لیکن کوئی اور بیوی ان کی ہو کہ ان کے ساتھ ہو، اور باقی یہ کہ ممکن ہے ان کے جو کچھ ملازم ہوں گے، خادم ہوں گے، بس۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ ان پر کوئی ایمان نہیں لایا۔ پھر ظاہر بات ہے وہ خادم وغیرہ جو ہوتے ہیں پھر ان کے ساتھ تو اتنا اہتمام نہیں ہوتا کہ ان کی اولادیں بھی آگے چل سکیں، لہذا جو اولاد چلی ہے وہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے۔ گویا کہ نسل انسانی جو ہے اب دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی نسل سے ہیں، سام، حام اور یافس۔ اور یہ کہ اسی لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ آدم اول تو حضرت آدم تھے، انہی سے نسل چلی انسانی، لیکن ابھی جو ہے جو میرا اندازہ تقریباً 2000 برس کا ہے، اس 2000 برس کے عرصے میں اسی علاقے میں آبادی ابھی ہوئی ہے، ابھی آبادی اور ادھر پھیلی نہیں تھی۔ اور وہی وہ عظیم جو ہے سیلاب آ گیا، سب کے سب غرق ہو گئے، چند لوگ جو بچے ان کے ساتھ۔ محسوس ہوتا ہے کہ ان کی بھی آگے نسل نہیں چلی، صرف حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، یہ جو ہے حصر کا بڑا زوردار جو ہے یہ اسلوب ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، آخرین، اور ہم نے اسی طریقے پر پھر پچھلوں کو چھوڑ دیا، پچھلوں میں سے کچھ لوگ اسی کے راستے پر چلے، حضرت نوح علیہ السلام کے راستے میں۔ ظاہر بات ہے کہ ان کے 3 بیٹوں کی اولاد کچھ عرصے تک تو یقیناً بالکل دین حق پر اور دین توحید ہی پر چلی ہوگی۔ پھر جیسے وقت گزرا پھر شیطان نے ورغلایا اور یہ کہ مختلف قسم کے توہمات میں اور مختلف قسم کے جو شرک ہیں ان کے اندر مبتلا کر دیا۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہو نوح پر تمام جہانوں میں۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اپنے محسن بندوں کو، وہ بندہ جو درجہ احسان کو پہنچ گیا ہو، اسلام، ایمان اور پھر سب سے اوپر احسان۔ انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ ثم اغرقنا الآخرین، اور اس کے بعد ہم نے باقی جتنے بھی تھے ان سب کو غرق کر دیا۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور اسی کی راہ پر چلنے والوں میں، اسی کی جماعت میں سے، اسی کے حزب میں سے ابراہیم تھے۔ یعنی یہ کہ جو نسل چلی ہے آگے تو حضرت ابراہیم بھی جو اٹھے ان کی حضرت سام کی اولاد میں سے، حضرت سام کی اولاد میں قوم عاد بھی ہے، اسی میں پھر قوم سمود بھی ہے، اور بھی اقوام ہیں، سیمیٹک ریسز جتنی بھی ہیں۔ لیکن یہ کہ شہر ار میں جو موجودہ جو عراق ہے اس کے بہت جنوبی علاقے کے اندر یہ شہر تھا جس کے اب کھنڈرات برآمد ہوئے ہیں، وہاں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور وہ حضرت نوح ہی کے طریقے پر توحید پر چل رہے ہیں۔ اس جا ربہ بقلب سلیم، جبکہ وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا قلب سلیم کے ساتھ۔ اب یہاں وہ حکمت سمجھ لیجئے کہ میں نے جو بارہ عرض کیا ہے کہ ایک فطرت سلیمہ اور ایک عقل سلیم، یہ 2 چیزیں ہیں، اور فطرت کا تعلق چونکہ روح سے ہے اور روح کا مسکن قلب ہے، تو آپ اسے فطرت سلیمہ کہیں یا اسے قلب سلیم کہیں، وہ ایک ہی بات ہے۔ قلب سلیم اپنی اصل حقیقت پر، اصل جو حیات اس کی ہے اس پر باقی ہو، پرورٹڈ نہ ہوئی ہو اس کی فطرت، اس پر پردے نہ پڑ گئے ہوں، اس کے خد و خال جو ہیں وہ اپنی اصل سلامتی کے ساتھ باقی ہوں۔ اور پھر اس کو کہتے ہیں صوفیہ سیر الی اللہ، اس جا ربہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم ہے وہ اللہ کی طرف آگے بڑھتا ہے، اور عقل سلیم کی روشنی میں وہ پھر پہنچتا ہے توحید تک، اور توحید کے بعد معاد تک۔ جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ سورہ فاتحہ در حقیقت اسی مقام پر کھڑی ہے کہ ایک انسان کے جو
قلب سلیم اور عقل سلیم کی رہنمائی میں توحید اور معاد تک پہنچ گیا ہے، اور اب وہ یہ بھی جان گیا ہے کہ اصل طریقہ زندگی گزارنے کا یہی ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے، اس ایک خدا کی بندگی کی جائے۔ اب وہ سوال کرتا ہے میں بندگی کیسے کروں؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا مکے میں ایسے لوگ موجود تھے، حضرت سعید ابن زید جو ہیں کہ جو بہنوئی تھے حضرت عمر بن الخطاب کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے زید، وہ موحد تھے اور کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میں صرف تجھے پوجنا چاہتا ہوں، تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، لیکن نہیں جانتا کیسے کروں۔ ظاہر بات ہے، اس لیے اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہے اصل میں سورہ فاتحہ کا جو نظم ہے کہ وہاں تک تو پہنچ گئے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، یہاں تک تو انسان پہنچ گیا، لیکن اب بندگی کیسے کریں؟ ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اس بندگی کے لیے تیری مدد چاہیے، توفیق بھی تیری ہو اور ہدایت بھی تیری جانب سے ہو، دو چیزیں ہمیں ملیں گی تو ہم تیری بندگی کا حق ادا کر سکیں گے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، یاد کرو جب کہ انہوں نے کہا اپنی قوم سے اور اپنے والد سے یہ کن چیزوں کو آپ پوجتے ہیں؟ ائفکا آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا اللہ کے سوا یہ آپ کے من گھڑت قسم کے افک ہے، یہ تو گھڑی ہوئی چیزیں ہیں جن کو کہ اللہ کے خلاف اللہ کے سوا آپ نے گھڑ لیا ہے، آپ ان کو چاہتے ہیں، وہ محبوب اور مطلوب ہو گئے، تریدون۔ اب دیکھیے یہ وہی ہے ضعف الطالب و مطلوب، تم کس کا تم طالب ہو، کس مطلوب کون سا ہے تمہارا؟ یہ تمہارے مطلوب ہے۔ ائفکا آلہۃ دون اللہ تریدون فما ظنکم برب العالمین، تو تمہارا کیا گمان ہے اس ہستی کے بارے میں جو تمام جہانوں کی مالک ہے اور پروردگار ہے۔ فنظر نظرۃ فی النجوم، پھر انہوں نے ذرا ایک نگاہ ڈالی ستاروں میں، گویا کہ یہ تاثر دیا کہ یہ ستارہ شناسی کے ذریعے سے کچھ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، اور پھر کہا فقال انی سقیم، میں تو بیمار ہوں یا بیمار ہونے والا ہوں، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، یا یہ کہ مجھے اندیشہ ہے کہ مجھے کوئی بیماری آنے والی ہے۔ اصل میں وہی جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ مضمون آ چکا ہے 2 مرتبہ پہلے قرآن میں، کہ بت پرستی بھی تھی وہاں اور ستارہ پرستی بھی تھی، اور کوئی ایسا ان کا سالانہ کوئی ستارہ پرستی کا جشن تھا، جیسے جنم اشٹمی کا میلہ ہوتا ہے ہندوؤں میں، کہ سب کے سب شہر سے باہر نکل کر کسی ستارے کی پرستش کیا کرتے تھے۔ تو جب وہ دن آیا ان کا تو سب کے سب چلے گئے۔ حضرت ابراہیم نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جا سکتا، اور پیچھے رک گئے۔ فنظر نظرۃ فی النجوم، انہوں نے ذرا ستاروں میں نگاہ دوڑائی اور کہا قال انی سقیم، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یا میری طبیعت جو ہے خراب ہونے والی ہے۔ فتولوا عنہ مدبرین، تو وہ اسے چھوڑ کر وہ چلے گئے، پیٹھ موڑ کر چلے گئے، اور جا کر انہوں نے وہ اپنے جو بھی جشن تھا، جو بھی پوجا پاٹ تھی وہ کی۔ فراغ الی آلہتہم، پھر جا گھسا وہ ان کے معبودوں میں۔ فقال الا تاکلون، اب وہاں ظاہر بات ہے حلوہ مانڈا رکھا ہوگا، بتوں کے سامنے چڑھاوے چڑھے ہوئے ہوں گے، تو حضرت ابراہیم پوچھتے ہیں کیا ہو گیا آپ حضرات کو، کھاتے کیوں نہیں، تناول کیوں نہیں فرماتے؟ یہ جو کچھ آپ کے پوجنے والوں نے لا کر نذرانہ رکھا ہوا ہے یہاں پر، الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں کھاتے آپ؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین ما لکم لا تنطقون، اور کیا بات ہے، بات بھی نہیں کرتے، جواب بھی نہیں دیتے۔ فراغ علیہم ضربا، پھر ایک ضرب کے ساتھ پل پڑا ان پر، ایک ضرب کے ساتھ اپنے داہنے ہاتھ سے پوری قوت سے۔ فاقبلوا الیہ یزفون، باقی تفاصیل کو قرآن درمیان میں چھوڑ جاتا ہے، اب وہ سب کے سب چورا ہو گئے، ایک کو چھوڑ دیا صرف جو سب سے بڑا تھا۔ اب اس کے بعد جب وہ لوگ آئے ہوں گے اور جو قیامت صغریٰ نہیں بلکہ کبریٰ وہ تو اس وقت ہو گئی ہوگی شہر کے اندر کہ ہمارے یہ معبودوں کے ساتھ کیا کیا، کس نے کیا ہے۔ فاقبلوا الیہ یزفون، تو گھبراتے ہوئے دوڑے ہوئے ان کی طرف آئے۔ قال تعبدون ما تنحتون، اب انہوں نے پھر اب ان کے ساتھ مباحثہ کہہ لیجئے، مناظرہ کہہ لیجئے، بغیر کسی خوف کے، اتعبدون ما تنحتون، کیا آپ لوگ پوجتے ہیں ان چیزوں کو جنہیں خود تراشتے ہیں اپنے ہاتھ سے؟ واللہ خلقکم وما تعملون، یہ آیت بھی حکمت قرآنی اور فلسفہ قرآنی کے اعتبار سے بہت اہم ہے، جبکہ اللہ نے تمہیں بھی بنایا ہے اور تمہارا عمل جو ہے اس کا بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اس پر اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان کاسب عمل تو ہے، خالق عمل نہیں ہے۔ یعنی میں نے ارادہ کیا کہ میں یہ پیالہ اٹھاؤں، اس ارادہ کرنے کا معاملہ تو میرا ہے، اور اسی کی بنا پر اگر یہ ارادہ نیک ہے تو جزا اور غلط ہے تو سزا، باقی یہ اٹھا سکنا اس کا
یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے جب تک کہ اذن رب نہ ہو، اس لیے کہ نہ معلوم کتنی فورسز آف نیچر ہیں جو اس میں انوالوڈ ہیں، کتنا پریشر ہوا کا اس کے اوپر ہے، پھر یہ کہ میرا اپنا جسمانی نظام جو ہے کہ میرے دماغ کا فیصلہ میرے ہاتھوں تک کنوے کرنے والے جو وہ الیکٹرک وائر ہے اندر، وہ وائرنگ میں کوئی گڑبڑ ہو جائے کہیں، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں تو اعمال کا خالق اللہ ہے، کاسب انسان ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، یہاں خاص طور پر یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تم نے تراشے ہیں نا یہ، تو تم جو کچھ کرتے ہو اپنے ہاتھوں سے، تمہارے جو اعمال ہوتے ہیں ان کا خالق بھی اللہ ہے۔ قالوا ابنوا له بنیانا فالقوه فی الجحیم، انہوں نے کہا اس کے لیے ذرا ایک بڑا الاؤ بناؤ، بڑی عمارت تعمیر کرو اور پھر اس کو ایک جہنم کے اندر جھونک دو، آگ کے اندر ڈال دو۔ فارادوا به کیدا فجعلناهم الاسفلین، تو انہوں نے اس کے ساتھ اس پر ایک داؤ آزمایا تھا، لیکن ہم نے انہی کو کر دیا نیچے، یعنی وہ شکست خوردہ۔ یہ میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں پہلے کہ داؤ کون سا تھا۔ یہ داؤ یہ تھا کہ انہیں توقع یہ تھی کہ اب جب بہرحال الاؤ بن رہا ہے، اس میں آگ دکھائی جا رہی ہے، تو حضرت ابراہیم کے علم میں آ رہا ہے، یا ہو سکتا ہے دیکھ بھی رہے ہوں، تو انہیں توقع یہ تھی کہ یہ سارا نشہ ان کا ہرن ہو جائے گا جب یہ دیکھیں گے آگ کو، اور جب گرانے لگیں گے انہیں تو فوراً تائب ہو کر اور ہماری جو بھی ہمارے عقائد ہیں ان میں واپس آ جائیں گے۔ اس لیے کہ یہ آسان کام نہیں ہے، یہ ان کی چال تھی کہ یہ آ کر ان کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے جب آگ کے کنارے پہ لا کے ان کو کھڑا کیا جائے گا، لیکن وہ تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبِ بام ابھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کچھ کیا اور پھر اللہ نے گل و گلزار بنا دیا اس آگ کو، تو وہ لوگ جو ہے نہایت ناکام اور خائب و خاسر ہوئے۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور اب حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہ مجھے ہدایت دے گا، یعنی راستہ بتائے گا، یعنی اب ہجرت کر رہے ہیں، یہ قانون ہے۔ جب کسی نبی اور رسول کے قتل پر آمادہ ہو، ظاہر بات ہے کہ آمادگی سے کیا آگے بڑھ کر، انہوں تو آمادگی سے بھی آگے نکل گئے، اپنی طرف سے تو ڈال ہی دیا نا آگ میں، اللہ نے بچا لیا اور بات ہے۔ جیسے کہ یہودیوں نے حضرت مسیح کو تو اپنے طور پر تو سولی پر چڑھا دیا، اللہ نے جو کیا وہ علیحدہ بات ہے، اللہ نے معجزے کے طور پر ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں تو اب اپنے رب کی طرف ہجرت کروں گا اور وہ مجھے راستہ بتائے گا، میں جاؤں کہاں۔ رب حب لی من الصالحین، بہت لمبا راستہ انہیں لینا پڑا ہے، اس لیے کہ یہ عراق اور شام اور فلسطین کے درمیان بہت بڑا صحرا ہے، درمیان میں یہ زیادہ تر جو شرق اردن کا پورا علاقہ بہت زبردست صحرا ہے یہ، تو ادھر سے کوئی جا ہی نہیں سکتا تھا، وہ تو وہی جو دریا کے ساتھ ساتھ جو ہے فرات کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے اوپر گئے ہیں، ہاران کا علاقہ ہوتا تھا، شمالی شام کا علاقہ، پھر وہاں سے پھر نیچے اترے ہیں اور فلسطین کے علاقے میں پہنچے، بہت لمبا سفر کرنا پڑا۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب حب لی من الصالحین، اور اب دل سے ایک دعا نکلی، پروردگار مجھے عطا فرما کوئی نیک بیٹا، صالح بیٹا، حب لی، مجھے دے، بخش دے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اسے ایک ایسے بیٹے کی بشارت دی جو حلیم ہے۔ اس لفظ حلیم کے بارے میں ایک بات بہت نوٹ کر لیجئے، یہ قرآن مجید میں صرف اللہ کے لیے آیا ہے یا صرف دو اشخاص کے لیے، حضرت ابراہیم کے لیے اور حضرت اسماعیل کے لیے، تیسری کسی جگہ پر کسی شخصیت کے لیے حلیم کا لفظ نہیں آیا۔ کل 3 مرتبہ آیا ہے غیر اللہ کہہ لیجیے، یعنی باقی تو اللہ کے لیے حلیم تو وہ تو ہے ہی ہے، بار بار آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے، لیکن اللہ کی یہ شان وہ ہے کہ جو گویا کہ زیادہ عام نہیں ہے لوگوں کے اندر، ورنہ یہ کہ کچھ نہ کچھ عکس ہر چیز کا اللہ کی صفات کا لوگوں میں ہے، لیکن حلم جس کو کہتے ہیں، حضرت ابراہیم کے لیے 2 مرتبہ اور حضرت اسماعیل کے لیے یہاں غلام حلیم۔ اس کے مقابلے میں حضرت اسحاق کے لیے لفظ آتا ہے غلام علیم، علیم اور حلیم، اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیجیے، ایک میں علم زیادہ اور انہی سے پھر آگے جو ہے نبوت کا سلسلہ چلا ہے، اور ایک میں حلم زیادہ، وہ حضرت اسماعیل ہے۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، تو پھر جب وہ پہنچے اس عمر کو کہ ان کے ساتھ بھاگ دوڑ کر سکیں، ان کے کام میں ہاتھ بٹا سکیں، قال یا بنی، انہوں نے کہا اے میرے بیٹے میں تو دیکھ رہا ہوں، انی ارا فعل مضارع ہے کہ 3 دن ہو گئے مجھے دیکھتے ہوئے، خواب دیکھ رہا ہوں، ایک ہی خواب، میں نیند میں دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو تم دیکھو تمہاری رائے کیا ہے، تمہارا کیا خیال ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، یہ ہے ان کا حلم، انہوں نے کہا فوراً ابا جان کر گزریے جس چیز کا آپ کو حکم ہو رہا ہے، انہیں معلوم ہے کہ میرے والد نبی ہیں اور میرے والد کا خواب وہی ہے،
وہ کوئی ایسا خیال نہیں ہے کہ جو من گھڑت خیال ہو یا کسی شیطان کی طرف سے کوئی ان کو جو ہے اس طرح کی چیز جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہو۔ تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، ابا جان پتہ نہیں سوچیے تو صحیح ہے، خواب باقی خواب صحیح ہے، سچا ہے، کیا ہے؟ نہیں کچھ نہیں۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین قریب، انشاءاللہ آپ مجھے پائیں گے صبر کرنے والوں میں۔ یہی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا وہ رویہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ حلیم کا خطاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ملا ہے۔ یہاں یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہود نے بڑی زبردست کوشش کی ہے تورات میں تحریف کرنے کی، کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل کے بجائے حضرت اسحاق کو قرار دیا جائے۔ جگہوں کے نام بدل دیے ہیں، فلسطین میں بھی ایک علاقہ، ایک جگہ کا نام مریا رکھ دیا ہے، مروا، جیسے مروا کے اوپر قربان گاہ تھی وہ مریا وہاں بنا دیا ہے۔ وہاں بھی ایک مکہ بنا دیا، وادی بقا، وادی بقا وہ مکہ، اس لیے کہ مکہ جو ہے وہ وادی مکہ تھی، جس میں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو وہ جگہ بتائی کہ یہ ہے بیت اللہ کا مقام۔ اور یہ کہ عجیب بات یہ ہے کہ بعض ہمارے مفسرین بھی ان کے اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے ہیں، اور یہ کہ ذبیح اللہ جو ہے وہ حضرت اسماعیل نہیں بلکہ حضرت اسحاق ہیں۔ غالباً اگر میرا حافظہ ٹھوکر نہیں کھا رہا تو تبری اس مغالطے میں مبتلا ہو گئے، بہت بڑے مفسر ہیں۔ تو اس پر جو کتاب لکھی مولانا حمید الدین فراہی نے عربی زبان میں، وہ بہت مارکے کی کتاب تھی، الرائے الصحیح فی من هو الذبیح، کون ذبیح ہے اس کے بارے میں صحیح رائے، عربی زبان میں لکھی۔ اس کا ترجمہ مولانا اسلائی صاحب نے کیا تھا، وہ ہم نے شائع کیا تھا انجمن خدام القرآن کے تحت، غالباً اب بھی کہیں ہوگا۔ لیکن وہ کتاب اتنی دقیق ہے، اتنی مشکل ہے، عام ذوق کی نہیں ہے، اس لیے میں نے ایک مرتبہ بہت سی وہ شائع کر لی تھی، وہ بہت عرصے تک پڑھی نہیں، پھر اس کے پڑھنے والے نہیں نکلے۔